صحیح حدیث بیان کرتا ہوں. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیح میں بھی نقل فرمایا. ایک انصاری سے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ فرمانے لگے اے میرے انصاری سے ابھی ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے یا بنیا انا موصیک بوصیۃ وانا قاصرها لکی لا تنسا. بیٹے آج میں نے نا تجھے چند وصیتیں کرنی ہیں اور بڑی مختصر اور جامع وصیتیں کروں گا تاکہ تو بھول نہ جائے. آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین. میرے بیٹے میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہوں. جو کام کرنے کا میں تجھے حکم دینے لگا ہوں یہ کام جب تم کرو گے عرش پہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور فرش پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی خوش ہو جائیں گے. اور جن دو کاموں سے میں تجھے منع کرنا چاہتا ہوں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی کرو گے تو عرش پہ اللہ ناراض ہو جائے گا, فرش پہ اللہ کے نیک بندے ناراض ہو جائیں گے. تو احباب گرامی قدر جو دو کام کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اس میں سے ایک یہ تھا. فرمانے لگے میرے بیٹا لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو. زمین و آسمان کے برابر مصائب, مشکلات, آفتیں, مصیبتیں کڑا بن کر بھی تجھ پہ ٹوٹ پڑے, لا الہ الا اللہ پڑھنا تیرا کام ہے. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی برکت سے کڑی سی کڑی آفت اور مصیبت سے بھی اپنے بندے کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی اہمیت سیدنا نوح نے بیان کی. یہی ہماری مسجد کی دعوت ہے, یہی ہم آپ کو بات کہتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کو یہ چھلے, یہ کڑے, یہ دھاگے, یہ تعویذات, یہ خانقاہیں, مزار, دربار, بابے, ملنگ, مجذوب, آپ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے قبل لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. اس کے معنی کو سمجھیں, اس کو مفہوم کو سمجھیں, چلتے پھرتے کثرت محبت سے پڑھیں. مشکلات کے حل کے لیے لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی بول کتاب و سنت میں نہیں. لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھیں. اور دوسری بات بیان فرمائی میرے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ پڑھا کرو. کیوں؟ فرمایا ھذہ صلاۃ الخلق وبہا یرزق الخلائق. زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں یہ سبحان اللہ و بحمدہ ان مخلوقات کی دعا بھی ہے, نماز بھی ہے. اور جس مخلوق کو جہاں جہاں روٹی ملتی ہے, رزق ملتا ہے, وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے ملتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حصول رزق کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ کی کتنی قدر و قیمت ہے. کہ حضرت دیکھیں ایک کالج کا پرنسپل اگر اپنے بیٹے کو وصیت کرے نا تو کتنی کام کی باتیں بتائے گا. ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر جس نے 40-50 سال پڑھایا ہو وہ اپنے بچوں کو وصیت کرے تو کتنی پیاری باتیں بتلاتا ہے. تو جنہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی ہے, فرمانے لگے رزق کے حصول کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھو. تو احباب گرامی قدر کوئی پیمنٹ کا معاملہ ہے, کوئی قرض کا معاملہ ہے, کوئی لینے دینے کے معاملات ہیں, کاروباری مشاکل ہیں, آپ کم از کم صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور ابھی یہ جو آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے, عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ بلا ناغہ پڑھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آئی ہوئی آفتیں ٹالتے ہیں, رزق کے دروازے کھولتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بناتے ہیں. تو یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ, میرا اللہ ذات کے لحاظ سے بھی پاک ہے, میرا اللہ بات کے لحاظ سے بھی پاک ہے, میرا اللہ اختیارات کے لحاظ سے بھی پاک ہے. میرے اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے, قرض ہے, مرض ہے, اداسی ہے, محرومی ہے, جیسی بھی میری زندگی ہے, کشادگی ہے, فراخی ہے, تنگی ہے, بے اولاد ہوں, صاحب اولاد ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ میری جیسی بھی حالت ہے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے. میرا اللہ تعریفوں کے ساتھ پاک ہے. یہ توحید کا نغمہ ہے, یہ عقیدے کا بول ہے. میرے پیارے بھائیو یہ آپ کے جذبات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کہ میرا اللہ ذات و صفات کے لحاظ سے پاک ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں من حالہ اللیل ان یکابد وبخل بالمال ان ينفق وجبن بالعدو ان يقاتل
آپ نے فرمایا جو بندہ 3 کام نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، رات کو اٹھ کے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، یا وہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا، میدان جہاد میں اتر کر وہ دشمن کا سامنا نہیں کر سکتا، جو بندہ 3 کام نہیں کر، تینوں کام چوٹی کے، نماز تہجد، جہاد اور سخاوت، فرمایا جو بندہ تینوں کام نہیں کر سکتا فَلْيُكْثِرْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے، اللہ جہاد، سخاوت اور تہجد کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، جس بندے کے عقیدے میں شرک نہیں، جس بندے کے سینے میں توحید کی غیرت ہے، اور جس بندے کا کاروبار حرام کی امیزش سے پاک ہے، اور جو بندہ ظلم نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، اگر وہ سبحان اللہ وبحمدہ تنہائی میں پڑھنا بالخصوص شروع کر دے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اس کی برکت سے بندے کی زندگی کی مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ چلتے پھرتے کثرت اور محبت کے ساتھ یہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں، اللہ رزق بھی عطا کرتا ہے، تہجد کا ثواب بھی عطا کرتا ہے، جہاد کا ثواب بھی عطا کرتا ہے، سخاوت کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایک محدث نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جو بندہ تسلسل کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا رہتا ہے نا، وہ تہجد نہیں پڑھ پائے، یا وہ سخاوت نہیں کرتا، یا وہ جہاد نہیں کرتا، لیکن جب کثرت کے ساتھ وہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ وبحمدہ کی کثرت اور برکت کی وجہ سے تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا حصول رزق کے حوالے سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم مساجد بنائیں، ادارے بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، یتیم خانے بنائیں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، لیکن ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ اور اللہ کے بندو دیکھو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی پاکیزہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پہاڑ سونے کا دیتا ہے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں رزق حلال میں سے ایک پہاڑ سونے کا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ صاحب توحید و سنت کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتا ہے۔ فرمایا ایک شخص نے ایک پہاڑ سونے کا دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھا، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پڑھا۔ فرمایا ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بھی زیادہ دیتے ہیں، ثواب بھی زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ پاک اسے پیار بھی زیادہ کرتے ہیں جو سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ سبحان اللہ وبحمدہ آپ کی غمی کا وظیفہ ہے، خوشی کا وظیفہ ہے، چلتے پھرتے کثرت سے پڑھا کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ حرام سے بھی بچتے ہیں، آپ شرک سے بھی بچتے ہیں، بس کمی اس بات کی ہے کہ ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تو سجدوں میں جو آپ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں، اس کی تعداد زیادہ کریں، اور دوسرا آپ نے کہیں سے پیمنٹ لینی ہے، کہیں کو پیمنٹ اٹک گئی ہے، لٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کاروباری پرابلم ہے، یا آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے اور آپ کے معاملات بہت زیادہ ہیں، بس سبحان اللہ وبحمدہ، جب بھی آپ کو غربت ستائے، جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ویسی تنگی آئے، تو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کریں۔ مجھے پیدا کرنے والے کبریائی کی قسم ہے، جس بندے میں بس 4 جرم نہ ہو، ایک تو وہ شرک نہ کرتا ہو، دوسری بات وہ حرام نہ کماتا ہو، تیسری بات وہ ظلم نہ کرتا ہو، اور چوتھی بات اس کی تنہائی ناپاک نہ ہو، اس کی زبان پر سبحان اللہ وبحمدہ ہی جاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا اور آخرت کے سب خزانے، سب رحمتیں اور سب بہاریں عطا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سبحان اللہ وبحمدہ کثرت اور محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ آپ کے جذبات بھی ہیں، اور یہ کتاب و سنت کا خلاصہ بھی ہے، اور اذکار میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ سب سے زیادہ شاندار قسم اور سب سے زیادہ شاندار بول ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لعبادہ ولملائکتہ، یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ ہے نا، اس کو آپ چھوٹا بول نہ سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے فرشتوں کے لیے بھی اور اپنے نیک بندوں کے لیے بھی۔ اللہ کے فرشتے بھی سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی یہی پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر عمر میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب